بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج کی اس نشست میں بھی ہم اور آپ حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ عزیزان محترم، اپنے بغور سوچا اور سمجھا ہوگا کہ حضرت نے جس انداز سے وضو کیا تھا، وضو کرنے کے بعد جو نماز میں جو فنا فی اللہ کی کیفیت جو آپ کے اندر جو طاری ہو گئی تھی، اس کیفیت میں آپ کی شکل اور شباہت ہی بدل گئی، کیفیت ہی بدل گئی۔ اب بس حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی طرف آپ کو نکلنا تھا۔ آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد دل میں خیال ہوتا ہے اس بیابان میں اس سے پہلے کئی مرتبہ یہاں سے گزرا ہوں مگر کبھی یہاں سے مجھے اذان کی آواز نہیں آئی، مگر آج کیا بات ہے کہ یہاں پر اذان کی آواز آئی، اور یہ اذان کی آواز میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، ایک عجیب سی کشش تھی جو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس تلاش میں حضرت بندگی میاں شاہ نعمت مخراز بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہی کسی کو پوچھتے ہی کہ بھائی بتاؤ، ابھی جو اذان ہو رہی تھی وہ کہاں سے آواز آ رہی تھی؟ وہ ساتھی جو کہتے ہیں کہ یہاں پر احمد آباد سے ایک جماعت، ایک اللہ والوں کی جماعت ہجرت کرتے ہوئے پٹن کی طرف رخ کر رہی ہے، اور یہاں پر دائرہ خیمہ باندھی ہوئی ہے، یہاں پر وہ قیام کیے ہوئے ہیں، اور ان کے سردار سید محمد جیون پوری اپنے آپ کو بتاتے ہیں، شاید وہ دائرہ اس قریب ہے، آپ نشاندہی کر دیتے ہیں۔ ایک عجیب کیفیت تھی شاہ نعمت کے اندر، ایک نعمتوں کا اضافہ ہونا تھا، نعمتوں کی بارش یہاں پر ہونا تھا۔ تو عزیزان محترمہ سے نکلتے ہیں، ایک روایت کے مطابق دور سے یہاں پر اللہ کے خلیفہ مہدی موعود علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ میرا بندہ ایک عاشق صادق مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، مجھے اس سے ملا دو۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو الہامی جو کیفیات اور کلمات ہوتے ہیں، امام اللہ علیہ السلام دور سے دیکھتے ہیں، شاہ نعمت کو دور سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نعمت آؤ، میاں نعمت تم نعمت بن کر آئے ہو۔ شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کو تعجب اور حیرت ہوتی ہے، اس سے پہلے میں نے زندگی میں کبھی ان کو دیکھا نہ سنا اور سمجھا ہوں، مگر یہ مجھے میرا نام کیسا جانتے ہیں؟ فوراً قدموں پر پڑ جاتے ہیں اور زار و خطا رونے لگ جاتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب آپ پہنچے تو عصر کا وقت ہو گیا تھا، تو مہدی موعود علیہ السلام حسب معمور جو دائرے کا طریقہ تھا اس حسب معمور طریقے پر آپ قرآن کا بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معمور ہی اسی لیے کیا تھا، ایک اللہ کا خلیفہ جو معمور من اللہ، جو مراد اللہ، جو اللہ کے کلام کی جو مراد بیان کر رہا تھا، وہ سننے والوں کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی، کن انوار کے تجلیات کا نزول ہوتا ہوا ہوگا وہاں پر، اور مہدی موعود علیہ السلام سے کن رموز کو اللہ نے ظاہر کیا ہوگا، ان معرفتوں کے بیان کو اللہ نے ظاہر کیا ہوگا۔ قرآن کی آیتوں کو جب آپ نے بیان کرتے تو ایک جذبے کی کیفیت سب پر طاری ہو جاتے، سب کی آنکھوں میں آنسو رواں دوا کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن کے بیان کو سنا، بیان سے فارغ ہوئے زار و خطا رونے لگے، اپنے آپ پر رونے لگے، اپنے اعمال پر اپنے جائزہ لینے لگے، مہدی موعود علیہ السلام کے قدموں پر پڑ گئے، اور آپ نے فرمایا، شاہ نعمت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس دنیا کی طلب اور تڑپ اور اس کی محبت اور اس کی خواہش اور اس کی لالچ نے مجھ سے بڑے بڑے گناہ کروائے ہیں، مجھ سے بڑے بڑے کوتاہیاں کیا ہے، مجھ سے بہت بڑے ظلم کروائے ہیں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ تو مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، تم تو نعمت ہی ہو، تم جاؤ، اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہ ہو، اللہ کے تم نے جو عبادات میں جو تم پر جو لازم تھے اس میں تم نے کوتاہی کی، اللہ تو غفور رحیم ہے، وہ تو معاف کر دے گا، مگر تم نے جو بندوں کے حقوق میں جو کوتاہی کی ہے، جب تک وہ معاف نہ کریں گے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ نعمت جاؤ، جن سے بھی تم نے جو بھی کیا ہے، یعنی کسی کا کچھ دینا ہے، سب سے معافی اور تلافی کر لو۔ مہدی موعود علیہ السلام نے وہ توبہ کی عظیم بات کو ہمیں سمجھایا۔ عزیزان محترم، لمحہ فکر ہے، یہاں پر ہم ایک واقعہ کو دیکھتے ہیں، کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت آوری تو اسی لیے ہوئی تھی، انسان کے اندر کی انسانیت کو اجاگر کرنا تھا، اس کے اندر کی خوبیوں کو نکھارنا تھا، اس کے اندر کی صلاحیتوں کو جو ہے باہر لانا تھا۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے بتا دیا کہ حقوق میں جو درجے ہیں وہ بتا دو، اس کا علم ہمیں دے دیا۔ اب یہاں پر شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کو اپنے گناہ کا اعتراف ہونے
لگا۔ یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے عزیزان محترم، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ آئیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں چلو کہ آج کا ہمارا یہ جو ماحول، ہم جس ماحول میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، عجیب کیفیت طاری ہوتی ہوئی جا رہی ہے۔ یہاں پر غیبت، جاسوسی، بدزنی ایسی اخلاقی برائیاں ہیں جن سے معاشرہ محبت اور مودت کے بجائے ایک دوسرے کے ادب و احترام کے بجائے نفرت و حقارت اور دشمنی سے بھر جاتا ہے۔ ایسی چیزیں جو انسان کو خدا اور خدائی سے دور کر دیتی ہے، اور وہ توبہ کی جو خصلتیں جو حقیقی توبہ تھی، جس کو میرے اور آپ کے آقا مہدی موعود علیہ السلام نے آسان الفاظ میں آپ کو بتا دیے تھے۔ اور یاد رکھیے یہ توبہ کا جو عمل ہے ایک واجبی عمل ہے، یہ آج رسمی اعتراف کا ایک مجسم بن کر رہ گیا، ایک رسمی بن کر رہ گیا ہے نہیں، بلکہ یہ خالص دلی شرمندگی، پشیمانی اور ندامت کے اظہار کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور آئندہ اس گناہ کے قریب تک نہ جانے کا مکمل اعتراف کرنا، اس کا نام توبہ ہے۔ آئیے میں توبہ کی اس حقیقت کو آپ کے سامنے اجاگر کرتا ہوا چلوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ جلدی جلدی توبہ و استغفار کرتے ہوئے دیکھا، تو فرمایا توبہ کا یہ طریقہ جھوٹے لوگوں کا طریقہ ہے۔ اس شخص نے پوچھا اے امیر المومنین صحیح توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صحیح توبہ کے لیے 6 باتوں کا ضروری ہے، 6 اقسام ہیں۔ پہلی قسم یہ جو کچھ کر چکے ہو اس پر مکمل نادم ہو، شرمندگی ہو، تم سے اعتراف جرم ہو کہ مجھ سے گناہ ہوا، اس بات پر تم نادم ہونا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جن فرائض سے تم نے غفلت برتی ہے ان فرائض کا تم کو جو ہے پورا کرنا لازم ہے۔ تیسری بات یہ جس کا تم نے حق مارا ہے اور جس پر ان کے حق کے تم ان کو واپس کرنا ہے، جن کی حق تلافی کی ہے، حق پر زیادتی کی ہے، ان کا حق ان کو واپس دلانا ہے۔ اور چوتھا یہ جس کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگنا ہے۔ اور پانچواں یہ ہے کہ آئندہ کے لیے عزم کرو کہ اس گناہ کا پھر اعادہ دوبارہ نہ کرو گے۔ اور چھٹا آخری یہ ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں ختم کر دو، فنا کر دو، اس کا غلام بنا دو۔ یہ وہ 6 باتیں ہیں جن کے ذریعے سے تمہاری حقیقی توبہ ہوتی ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے بھی یہاں بتا دیا اور اس بات کی ترغیب دے دی۔ شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نازل ہوتے ہیں، اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے عزیزان محترم، انسان کے 3 جو حقوق ہوتے ہیں، ہر انسان پر جہاں بھی اس کی اپنی جان کا حق اسی طرح ہے جس طرح کہ خدا کا بھی حق ہے اور ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ان سے وابستہ ہیں، جن کے مفادات کا پورا کرنا وہ ذمہ دار بتایا گیا ہے۔ تو عزیزان محترم ایک تو حق نفس ہے، اپنے نفس کا حق ادا کرنا، دوسرا اللہ کا حقوق یعنی عبادت اطاعت کرنا، اور تیسرا جو ہے حقوق العباد ہے جو بندوں کے حقوق کا ادا کرنا۔ یہ تیسری قسم جو ہے یہ بھی لازم ہے۔ اللہ کی عبادت اطاعت میں اگر ہم کبھی پیشی کریں گے تو وہ ارحم الراحمین غفور الرحیم ہے، لیکن لوگوں کی جو ہم حق تلفی کریں گے جب تک وہ معاف نہ کریں گے اس وقت تک ہماری توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ جیسے کہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہی حقوق العباد کی اس سے مراد یہ ہے وہ حقوق ہے جو اللہ کے بندوں کے دوسرے بندوں پر ہے۔ توبہ کے لوازم میں سے یہ ہے کہ وہ تمام حقوق کی ادائیگی میں اپنی کی جانے والی کوتاہیوں کو پورا کرے۔ توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک نظر انداز کیے گئے حقوق رشتوں کو ان کے حقدار کو حق کے مطابق پورا ادا نہ کیا جائے۔ حق کی ادائیگی میں کی گئی کوتاہی اور تاخیر کی تلافی توبہ سے ممکن ہوگی، لیکن فرائض عبادت میں کی گئی کوتاہی، اولاد کی تربیت میں کی گئی کوتاہی، اہل خانہ کی ضروریت کو پورا کرنے میں کی گئی کوتاہی، یا اس سے کسی بھی کوتاہی کی ہو، یا کسی کی عزت مال یا جان کے سلسلے میں کوئی حرج واقع ہوا ہوگا، اس کی تلافی کرنا ضروری ہوگی۔ توبہ کی قبولیت اس تلافی سے مشروط ہے۔ تو عزیزان محترم یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کر رکھا ہو، اس کی بے آبرو کی ہو، کوئی حق تلفی کی ہو تو آج ہی اس کا ادا کر لے یا معافی مانگ لے اس دن سے پہلے، یعنی جس دن کوئی درہم و دینار کام نہ آئے گا، اور اس کے جو ہے سارے ہمارے نیکیاں اس کو دے دی جائے گی، اگر کچھ نہیں تو مظلوم کے سارے گناہ ظالم کو دے دیے جائیں گے۔ تو اسی لیے میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام نے اس بات کی شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر راضی رہے۔ یہ توبہ کی قسمت تھی جو مہدی موعود علیہ السلام نے بیان کے ذریعے بتا دی۔ تو یہ شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کیفیت لے کر اسی شہر میں داخل ہوتے ہی کسی نے بھی آپ کو نہیں پہچانا، کیونکہ چہرے پر عجیب کیفیت، عجیب نور تھی، نورانی آپ کا چہرہ اس وقت وہ
چکا تھا کہ فنا فی اللہ کے مقام پر آپ نے قدم رکھ چکے تھے، اللہ کے رنگ میں رنگ چکے تھے آپ۔ جیسے ہی قریب پہنچے تو وہ عبداللہ حبشی جو اوپر بالا خانے میں تھا، اونچی عمارت پر تھا، اسے دیکھ کر فوراً کہنے لگے کہ نیچے آؤ۔ تو فوراً انہوں نے دور سے دیکھا یہ کون شخص ہے، کوئی جانا پہچانا معلوم ہوتا ہے، تو دیکھا کہ شاید نعمت ہی ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے سر کو جھکائے ہوئے کھڑے ہیں۔ وہ عبداللہ حبشی قریب آتا ہے تو تلوار فوراً ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور شاید نعمت مخراج بدت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ہاں تیرے بیٹے پر ظلم اور قتل کیا ہے، لے خصاص کے بدلے اگر تو چاہے تو میرا سر قلب کر سکتا ہے یا مجھے معاف کر سکتا ہے۔ تو عبداللہ حبشی تھوڑی دیر کے لیے ساکت ہو گیا، حیران ہو گیا، جو سر کسی کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں، وہ سر آج جھکنے پر مجبور ہو گیا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کو تیار ہو گیا ہے۔ فوراً انہوں نے ایک شرط رکھی، معاف کروں گا، شرط یہ ہے کہ تمہیں یہ جو نعمتیں کہاں سے ملی، یہ جو تمہیں جو فیض ملا ہے کہاں سے ملا ہے، جب تک اس کی خبر نہ دو گے میں اس وقت معاف نہیں کروں گا۔ تو خبر دیتے ہیں تو وہی مصدق ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہے مہدی موعود علیہ السلام کا اعجاز، جو شاہ نعمت کے رضی اللہ عنہ کے اندر کی خوبیوں کو نکھارا، ان کی صلاحیتوں اور نیکیوں کو اجاگر آپ نے کیا، وہ نعمتیں جو چھپ گئی تھی ظلم اور اندھیروں میں اس کو آپ نے اجاگر کیا۔ یہی ہے، ہمیں یہیں پر جو ہے خدا اور خدائی ملتی ہے۔ ہم خدا کو تلاش کرتے ہیں مسجدوں میں، کعبے میں، مگر خدا تو ہمارے آس پاس ہی رہتا ہے، مگر پہچانتے نہیں۔ غریب کی غربت میں ہمیں خدا ملے گا، بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے تو وہاں پر خدا ملے گا، پیاسوں کی پیاس بجھائیں گے تو وہاں پر خدا ملے گا، رہنوں کو کپڑے پہنائیں گے تو وہاں پر خدا ملے گا، بے سایہ کو سایہ عطا کریں گے تو وہاں خدا ملے گا، بے سہاروں کو سہارا دیں گے تو وہاں پر خدا ملے گا، مظلوموں کی فریاد کو سنو گے تو وہاں پر خدا ملے گا، غریبوں کی دعاؤں میں تمہیں خدا ملے گا۔ عزیزان محترم، یہ صورتیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی، جن صورتوں کو آج ہم نظر انداز کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک غول بات کی آخری واقعہ کہتے ہوئے آج کی گفتگو ختم کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ عزیزان محترم، مہدی موعود علیہ السلام کے دائرۂ محلہ میں خیر انشاءاللہ یہ واقعہ انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے اور طفیل سے شاہ نعمت مقراض بدت رضی اللہ عنہ کو جو توبہ نصیب ہوئی، جس کے ذریعے سے جو نعمتیں انوار عطا ہوئے، ان کے صدقے سے وہ شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کو جو انوار نعمت ملے، اس نعمتوں کے صدقے اے اللہ ہمیں بھی وہ سچی اور خلوص والی توبہ کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کے صدقے طفیل سے اے اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما۔ آنے والے جتنے مصیبتیں بھی ہوں صبر اور شکر کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔